17 رمضان المبارک یوم وصال حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی گفتگو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور نبی کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ ہماری ذاتی جسمانی ماں جو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنی، اس ماں کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے اور قابل ادب بھی ہے، قابل تعظیم بھی ہے۔ لیکن اس ماں کا ماں ہونا قرآن سے ثابت نہیں۔ یہ جو ہماری امی ہیں، ہماری والدہ کا ماں ہونا، ہمارا ماں ہونا، یہ قرآن سے ثابت کوئی نہیں۔ ہماری ماں کا ماں ہونا حدیث مبارک سے بھی ثابت کوئی نہیں۔ پھر کیسے پتہ چلا یہ ہماری ماں ہے؟ ہمیں ماحول نے بتایا، ہمیں اس معاشرے کے افراد نے بتایا، ہمیں ہمارے والد نے بتایا، ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہ تمہاری امی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن اسے تھوڑا ہی پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں کون ہے۔ اس کو جس کی گود میں رکھ دو وہ اسی کو امی کہنے لگ جائے گا، جو بھی اس کو پال پوس کے بڑا کرے گا وہ اسی کو ماں سمجھے گا۔ ہماری والدہ کا ماں ہونا یہ نص قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی جس کو ہم ماں کہتے ہیں، اگرچہ اس کا والدہ ہونا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہ بھی ہو، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے۔ خدا ہی جانے اس ماں کی شان کیا ہوگی جسے اللہ کا قرآن نص قطعی میں بتایا جا رہا ہے یہ تمہاری ماں ہے، جن کا ماں ہونا قرآن سے ثابت ہے اور نص قطعی ہے۔ ازواجہ امہاتہم، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر حضرت عائشہ بھی، حضرت حفصہ بھی، ساری کی ساری ازواج حضور کی مومنوں تمہاری مائیں ہیں۔ اور شرم والا بچہ، حیا والا بچہ کبھی امی کی توہین نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، دوسرے لفظوں میں آسان کر لو تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ حلال زادے کبھی اپنی ماؤں کی بے ادبی نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت تھی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے رشتے، ان رشتوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ والد، بلا تشبیہ میں بات عرض کر رہا ہوں، والد اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہے تو وہ اپنی کوشش سے، اپنی طاقت سے پوری طرح ریسرچ کر کے وہ کوئی ایسی بیٹی انتخاب کرے گا کہ جو اس کی نظر میں بیسٹ ہو۔ ٹھیک ہے، والد وہ مختلف رشتوں کو دیکھے گا، کئی ٹھکرا دے گا، پھر ان میں سے سلیکٹ کرے گا، پھر ان میں سے وہ پسند کر کے جو اس کی سمجھ میں سب سے بہتر ہو وہ اپنے بیٹے کے لیے وہ منتخب کرتا ہے، کوشش کر کے کہ کوئی خطا نہ ہو، یہ بیٹی میرے بیٹے کے لائق ہو اور اس کی خدمت کرے اور اس کے ساتھ اس کی زندگی سکون سے گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زوجہ محترمہ کا انتخاب یہ حضور کے والد کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود پسند فرمایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور پاک کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے 3 دن تک مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خواب میں دکھائی جاتی رہی اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا رہا کہ ھذا زوجتک، ھذہ زوجتک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں یہ ہم نے آپ کے لیے بحیثیت بیوی پسند کر لی ہے۔ اب یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ اب ایمان سے بتائیے جس کو اللہ تعالیٰ کے انتخاب پہ انتظار ہو، اعتراض ہو، وہ مسلمان کیسا ہے؟ جس کو اللہ کے انتخاب پہ اعتراض ہو کہ نہیں بھائی یہ کام درست نہیں ہے، اس کو وہ مسلمان کیسا ہے؟ وہ اپنے ایمان کی پھر خیر منائے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے میں نے ایک دن عرض کی، اس کو شیخین نے روایت کیا یعنی بخاری مسلم نے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک،
لوگوں میں سے کون ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرمانے کہ قال عائشہ، حضور فرماتے ہیں مجھے سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو عزیز ہے، محبوب ہے، میری بیوی عائشہ ہے۔ پھر کہا قال قلت فمن الرجال، حضور یہ تو عورتوں کی بات کی ہے، مردوں میں سے کون ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابوہا، عورتوں میں سے دیکھو تو عائشہ ہے، اور مردوں میں سے پوچھو تو عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق ہے، یعنی وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ۔ اور ایک مقام پہ فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی الطعام، عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح ثرید کو تمام کھانوں پر علی سائر الطعام، ثرید ایک کھانے کا نام ہے اور یہ کھانا بھی چاہیے، سنت نبی پاک کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں سے ایک ہی ہے۔ شوربہ، بوٹیاں اور روٹی کے ٹکڑے، ان کو مکس کر کے اور ملا دیا جائے آپس میں تو اسے ثرید کہتے ہیں۔ اور یہ اس کے کھانے کے فوائد بھی بے شمار ہیں۔ یہ زود ہضم ہے، اس کو چبانا نہیں پڑتا، یہ پہلے ہی گلی ہوئی ہے، اور یہ معدے کے لیے بہترین غذا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک ہے، اور جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے بہترین ٹانک بھی ہے۔ یہ حضور نے پسند فرمائی جس طرح تمام کھانوں پر ثرید کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح تمام عورتوں پر میری عائشہ کو فضیلت حاصل ہے۔ حضور نبی پاک جب خود فضیلت دے رہے ہیں تو پھر کس کی جرت ہے وہ انکار کرے؟ ایک مقام پہ بخاری مسلم نے روایت کیا، حضور تشریف فرماتے حضرت سیدہ پاک قریب بیٹھی تھی، نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یا عائشہ، اے عائشہ، ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ جبریل آئے ہیں اور آپ کو سلام دے رہے ہیں۔ جبریل اللہ کا سلام لے کے آئے ہیں اور آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ لانے والا جبریل ہے تو جبریل پر بھی سلام، اللہ کی رحمت بھی، اللہ کی برکت بھی۔ پھر ایک جملہ کہا، کہنے لگی کہ ترا مالا ارا، حضور آپ کہہ رہے ہیں جبریل آئے ہیں تو ہم نے مان لیا، جبریل کو آپ دیکھتے ہیں ہم تو نہیں دیکھتے، یعنی یہاں عقیدہ بھی بیان کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں وہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اترا مالا ارا، جبریل کو آپ ہی دیکھ رہے ہیں، ہم تو کوئی نہیں دیکھ رہے۔